سورہ دہر کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ یہ دونوں بیمار ہوئے. بیماری لمبی چلی، اور بیماری کون سی بیماری؟ یہ عام طور پہ جو بیماری ہوا کرتی موسمی بیماری، جیسے آج کل وائرل بخار چل رہا ہے زیادہ، اور اس نے بچوں کو جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، پریشان ہے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. تو یہ جو موسمی بیماری تھی، اس بیماری میں وہ دونوں بچے بیمار ہو گئے. تو جس طریقے سے آج کل گھر والے اپنی اولاد کی خاطر یا گھر کے کسی ممبر کی خاطر پریشان ہو جاتے ہیں، دوائیں بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے یہ نظر مانی کہ ہمارے بچوں کو شفا مل جائے گی تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. ہمارے بچوں کو شفا مل جائے گی تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے. اب یہ نظر مان لی، لیکن گھر میں سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے پانی پی کر کے روزہ رکھ لیا. اور دل میں خیال یہ ہوا کہ جب صبح ہو جائے گی، دن نکل آئے گا تو معاش کی تلاش میں نکلیں گے، کچھ نہ کچھ ملے گا اور شام کا اپنا انتظام ہو جائے گا. جب دن نکل آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ قریب سے پڑوس سے جا کر کے سوت لے آئیں تاکہ اس سوت کو کاتا جائے اور اس کے عوض میں جو ملے اس کی روٹی بنا کر کے ہم شام میں افطار کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ برابر میں سوت لے کر کے آئے. سوت اتنا ملا کہ اس کو 3 قسطوں میں کاتا جانا تھا. پہلے دن ایک قسط میں کاتا اور اس کو واپس کر دیا. اس شخص نے جو اس سوت کا مالک تھا اس نے 1 سا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیے، وہ لے کر کے اپنے گھر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود چکی پیسی، ان جو کو پیسا اور اس کے ذریعے سے پھر روٹی بنائی. اب جب کھانے کے لیے شام کو بیٹھ رہے ہیں، دسترخوان بچھ چکا، تو دروازے پر دستک ہوئی. معلوم کیا کون؟ اس شخص نے کہا کہ میں مسکین ہوں، اے گھرانہ رسول میں مسکین ہوں اور بھوک کی شدت نے مجھے بے حال کر رکھا ہے. میں آپ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں کھانا کھلائے گا. اب جب سائل نے یہ سوال کیا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ یہ جو کھانا ہے اس کو مسکین کو دے دیا جائے. وہ کھانا مسکین کو دے دیا اور شام کی افطاری بھی پانی کے ذریعے سے کر لی گئی. اب چونکہ نظر کے روزے تھے 3 روزے، اگلے دن پھر روزہ رکھنا تھا. سحری کا وقت ہوا، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے تو پانی کے ذریعے سے سحری کر لی گئی. دوسرے دن کا پھر سوت کاتا، اس کو واپس کیا، عوض میں جو ملا اس کو پیسا، روٹی بنائی، دسترخوان بچھایا. کھانے کے لیے جس وقت بیٹھے پھر دروازے پر دستک ہوئی. سوال کیا کون؟ تو ایک یتیم بچے نے اپنی آواز سنائی کہ میں یتیم ہوں اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے سے جنت مل جایا کرتی ہے. میں بھوکا ہوں، میرے ساتھ جو میرے بھائی بہن ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، لہذا میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اللہ رب العزت آپ کو آخرت کا کھانا کھلائے. یہ مشورہ ہوا. بات یہ طے ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ کھانا اس یتیم بچے کو دے دیا جائے. وہ کھانا دے دیا گیا. اگلے دن شام کی افطاری بھی پانی سے ہوئی. 2 روزے گزر چکے. اب تیسرا روزہ جب آیا، تیسرا روز، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی کے ذریعے سے سحری کی گئی.
جو سوت بچا ہوا تھا اس کو کاٹا, کاٹنے کے بعد واپس کیا, عوض میں پھر جو کے دانے ملے ان کو پیسا, روٹی بنائی, کھانے کے لیے بیٹھے, دروازے پر پھر دستک ہوئی, معلوم کیا کون, سوال کے جواب یہ آیا کہ میں قیدی ہوں اور آج ہی قید سے چھوٹ کر کے آیا ہوں, کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور بھوک کی شدت نے مجھے بے حال کر رکھا ہے, لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ مجھ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے, اللہ رب العزت آپ کو آخرت کی نعمتوں میں سے کھانا کھلائے. مشورہ ہوا, مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ یہ کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے اوپر کمزوری کے حالات محسوس ہو رہے ہیں, کیونکہ 3 دن ہو گئے روزے سے, اور روزہ بھی پانی سے رکھا جا رہا ہے اور پانی سے افطار کیا جا رہا ہے, تو بدن کے اندر طاقت نہیں ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حالت کو محسوس کیا کہ آپ کمزور ہیں, معلوم کیا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلتے ہیں. گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی. نماز سے جب فارغ ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت بھی کمزور محسوس ہوئی. بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کی حالت بھی کمزور محسوس ہوئی. اسی درمیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اور آپ کی جو کیفیت ہو جایا کرتی تھی اس وقت وحی کے وقت پر, وہ کیفیت آپ کی شروع ہوئی, وحی نازل ہونے لگی. جب وہ وقت خاص ختم ہو چکا, وحی نازل ہو چکی, تو آپ نے اپنے چہرے سے پسینے کو صاف کیا اور اس کے بعد ان آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شان میں ان آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ تم لوگوں کی یہ ادا کہ پہلے دن تم نے مسکین کو کھانا دے دیا, دوسرے دن تم نے یتیم کو کھانا دے دیا, تیسرے دن تم نے قیدی کو کھانا دے دیا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, اور یہ کھانا بھی اگر تم نے کھلایا تو اس میں بھی دکھلاوا نہیں ہے نیت کے اندر, بلکہ تمہاری جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, خالص اللہ کے لیے تم نے اس کام کو کیا, اور قیامت کے دن کا جو ڈر ہے, اس کی جو سختی ہے, اس کی جو مشکلات ہے وہ تمہارے ذہن کے اندر تھی, اس ڈر سے بچنے کے لیے تم نے اس عمل کو کیا. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. جب تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارا رب ہمیں اس سخت دن سے بچا لے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہم تم لوگوں کو اس شدت والے دن سے بچا لیں گے اور تمہارے چہرے پر تازگی لے آئیں گے. اور یہ کیوں ہوگا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے نیک عمل کیے, آخرت کی فکر سامنے رکھ کر کے زندگی گزاری, مصیبتوں پر صبر کیا, تو اللہ رب العزت جب تم اس کے پاس جاؤ گے جنت بھی عطا کرے گا اور عمدہ لباس بھی عطا کرے گا. جناب